بسم الله الرحمن الرحيم تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذي فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیہم اليوم۔ اللہ کی قسم ہم نے آپ سے پہلے اقوام کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان کے اعمال یعنی اقوام کے اعمال کو ان کے لیے مزین کیا، خوبصورت بنایا۔ فہو ولیہم اليوم، تو آج وہی ان کا مددگار اور رفیق ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، اور ہم نے آپ کی طرف کتاب نہیں نازل فرمائی مگر اس لیے کہ تاکہ آپ ان کے سامنے اس بات کو واضح کریں کہ جس میں وہ اختلاف کرتے چلے آئے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ اس لیے بھیجی ہے تاکہ ہم ہدایت دیں اور رحمت فرمائیں لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایمان رکھنے والی قوم کے لیے۔ عربی قواعد کے اعتبار سے اس کی ترکیب کافی مشکل ہے، گرامیٹکلی یہ بڑا وزنی قسم کا سینٹینس ہے، مگر وہ اب چونکہ گرامر کے اسٹوڈنٹس سے وقت میرے پاس نہیں ہے مگر نہ اس کی وضاحت کرتا۔ واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ کی ذات نے آسمان سے پانی نازل فرمایا۔ فأحیا بہ الارض بعد موتها، اور اس کے ذریعے سے یعنی پانی کے ذریعے سے زمین کو زندہ فرمایا اس کے بنجر بن چکنے کے بعد۔ زمین کی موت کیا؟ اس کا بنجر ہو جانا یا خشک ہو جانا۔ اس کے خشک ہو چکنے کے بعد زمین کو زندہ فرمایا یعنی زمین کو سرسبز و شاداب فرمایا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بلا شبہ اس میں یعنی آسمان سے پانی نازل کر کے زمین مردہ کو زندگی عطا فرمانے میں لآیۃ لقوم یسمعون، گوشے ہوش رکھنے والی قوم کے لیے نشانی ہے۔ سننے والی قوم کے لیے یعنی جن کے گوشے ہوش واہ ہیں، جن کے حقیقت سمجھنے سننے والے کان کام کرتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بلا شبہ آپ کے لیے چوپایوں میں چار پایوں میں ایک نصیحت ہے۔ انعام عربی قواعد میں گرامیٹکلی یہ مفرد ہے، سنگولر، لیکن یہ کلیکٹیو نون کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے دو اعتبار ہے، ایک لفظی اور ایک معنوی۔ معنی کے اعتبار سے یہ جمع ہے، لفظ کے اعتبار سے یہ واحد ہے۔ اس لیے پرسنل پروناؤن جب کوالیفائی کرے تو جمع کی ضمیر بھی آ سکتی ہے، پلورل نمبر بھی آ سکتا ہے اور سنگولر نمبر بھی آ سکتا ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ، نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس میں سے جو اس کے پیٹ میں ہے۔ آپ دیکھیں ہی کی ضمیر انعام کی طرف جا رہی ہے لیکن یہ ہے واحد۔ کیوں واحد ہے؟ کہ انعام لفظی طور پر واحد ہے۔ مما فی بطونہ، اس چارپائے کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس میں سے تمہیں پلاتے ہیں۔ من بین فرث و دم، جو گوبر اور خون کے درمیان ہے۔ کیا؟ لبنن خالصن، خالص دودھ جس میں نہ گوبر کا کوئی دخل ہے نہ خون کا کوئی دخل ہے۔ صائغا للشاربین، جو تیزی کے ساتھ آسانی کے ساتھ پینے والوں کی حلق سے اتر جانے والا ہے۔ وَمِن ثمرات النخیل والأعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا، اور
کھجور کے پھلوں سے اور انگور کے پھلوں سے تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، آپ اس سے میٹھا مشروب تیار کرتے ہیں، میٹھا رس نکالتے ہیں، ورزقا حسنا، اور اچھا قسم کا رزق تیار کرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بلا شبہ اس بات میں بھی، اس بات سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو چارپائیوں کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ کشید کر کے دینا اور ایک ہی زمین سے مختلف طرح کے پھل پیدا کرنا اور اس سے میٹھی چیزیں تمہارے لیے مہیا کرنا، اس بات میں لآیۃ لقوم یعقلون، عقل رکھنے والی قوم کے لیے نشانی ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ وَأَوْحَى رَبُّكَ، آپ کے پالنے والے نے شہد کی مکھی کی طرف وحی فرمائی، یعنی الہام فرمایا، اس کو ایک ایسی انسٹنکٹ، اس کی فطری روشنی اس کے مزاج میں رکھی۔ جب غیر ذوی العقول کی طرف وحی کی نسبت کی جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے مزاج طبی، فطرتاً وہ ذوق جس کے مطابق جیسا پانی کی فطرت میں نیچان کی طرف جانا ہے اور روک لینے کی صورت میں اپنا لیول مینٹین کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں وحی کرنا، یعنی اس کا خلق امر طبی، طبعاً فطرتاً اس میں یہ چیز ہم نے پیدا کر دی، یہ معنی ہے وحی کیا۔ ان اتخذی من الجبال بیوتا، کیا وحی کی؟ یہ ان تفسیریہ ہے۔ اس وحی کا مفہوم کیا تھا؟ یعنی کہ یہ ان تفسیریہ کہلاتا ہے، تیرے پالنے والے نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، یعنی یہ بات اس کی فطرت، اس کی سرشت، اس کی نیچر میں پیدا کر دی۔ جب ارریشنل کی طرف لفظ وحی کا انتساب ہو، وحی کی ستون کی طرف، لکڑی کی طرف، اونٹ کی طرف، بیل کی طرف، یعنی جو عقل نہیں رکھتے ان کی طرف وحی کا لفظ منسوب ہو تو اس کے معنی خلق امر طبعی۔ بعد میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کس نے لکھا ہے، یہ بات اس کے مزاج میں رکھ دی، یہ مطلب ہے یہ بات اس کی فطرت میں رکھ دی، کیا کہ اتخذی من الجبال بیوتا، کہ تو پہاڑوں سے اپنے گھر بنا، ومن الشجر، اور درختوں سے، ومما یعرشون، اور اس میں سے جو لوگ چھپر ڈالتے ہیں، یا بعض پہاڑی علاقوں میں چھپر بنا کے اس میں ایک مٹی کا برتن بناتے ہیں، تو مٹی کا برتن وہ ایک مٹکے کی طرح گول ہوتا ہے اور اس کے اندر چھوٹا سا سوراخ رکھتے ہیں اور اس کے اندر گڑ کی کوئی بھیلی لگاتے ہیں، جس کو گڑ کی روڑی کہتے ہیں، اس کو گڑ کی بھیلی کہتے ہیں، تو گڑ کی بھیلی کو اندر لگا دی تو گڑ کی مٹھاس کو محسوس کر کے شہد کی مکھیاں اندر چلی جاتی ہیں، دیکھیں کچھ مٹھاس تو پہلے سے ہے، وہاں وہ شہد بنانے لگ جاتی ہیں، اس کو ضلع ہزارے کی زبان میں ٹنڈور کہتے ہیں، پتہ نہیں اور کسی ملک کی زبان میں کیا کہتے ہوں گے، لیکن وہاں وہ دیکھیں وہ خود بناتے ہوئے شہد کی مکھیاں وہاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، جب وہ بھر جاتا ہے نا مٹکا شہد سے تو اس شہد کی گرمی سے خود بھاگ کے چلی جاتی ہے۔ یارشون کی تفسیر میں وہ چھپر مراد ہیں یا وہ چیزیں جو لوگ ان کے لیے خود بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ اے مکھی تو پہاڑوں میں اپنا گھر بنا، درختوں سے، اور اس میں سے جو لوگ عرش کہتے ہیں نا چھت کو، تو چھتیں جو لوگ بناتے ہیں، چھپر وغیرہ بناتے ہیں، برآمدے بناتے ہیں، ان میں تو اپنا گھر بنا۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر تو ہر طرح کے پھلوں میں سے کھا، یہ کل بمانے کثیر ہے، بہت سارے پھلوں سے کھا، کبھی کل کا لفظ کثرت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اور تو اپنے رب کے راستوں پر جو کہ مسخر کیے گئے ہیں، جو کہ مطیع کر دیے گئے، ان راستوں پر تو چل۔ یخرج من بطونها شراب، ان کے پیٹوں سے، یعنی شہد کی مکھیوں کے پیٹوں سے نکلتی ہے ایک مشروب، ایک لیکوڈ،
ایک ڈرنک، مختلف الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہیں، فی شفاء للناس، جس کے اندر لوگوں کے لیے شفا موجود ہے، ان فی ذالک لآیہ، اس بات میں بھی لوگوں کے لیے نشانی ہے، لقوم یتفکرون، سوچ بچار رکھنے والی قوم کے لیے۔ واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، ثم یتوفاکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ومنکم من، تم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ یرد الی ارذل الامور، جو نہایت رذیل اور گھٹیا عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ علم کے بعد وہ کچھ نہ جان سکیں۔ ان اللہ علیم قدیر، بلا شبہ اللہ علم رکھنے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ اس سے جو اگلی آیت ہے وہ میں اپنے اسی ذوق میں پڑھ گیا ہوں۔ وہ جیسا رومی رحمۃ اللہ علیہ تبریزی کی بارگاہ میں جا رہے تھے، اپنے شیخ کی بارگاہ میں، تو جو اپنے شیخ کے شہر کی طرف منہ کر کے چلے نا، تو ایسا ذوق آ گیا کہ شہر تبریز سے آگے نکلنے لگے۔ تو اگلی جگہ دیکھیے کچھ تھوڑا سا ہوش آئی، تو اپنے ساتھی سے کہتے ہیں، سار بانا بار بخشا زشتراں، شہر مابو بست کوئے دل براں۔ اور شتر بان یار، یہ لگتا ہے کہ ہم تو شہر تبریز سے شہر آگے نکلنے لگے ہیں، لیکن اس شہر سے بوئے یار آ رہی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ محبوب کا شہر ہے۔ کبھی ذوق میں آدمی کو احساس منزل نہیں بھی رہتا، پڑھنا اسی 17ویں آیت تک تھا، لیکن وہ اسی ذوق میں پڑھتا چلا گیا۔ ہائے 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 ہائے، اے درد غم یار تو آباد رہے، اے درد غم یار تو آباد رہے، رہنے دے میری زندگی برباد رہے تو برباد رہے۔ کاروان عشق و مستی منزل سے بعض بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم۔ اے محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو رسول ہونے کی حیثیت سے جو تلخیاں پہنچی ہیں وہ نئی نہیں ہیں، انپریسیڈنٹڈ نہیں ہیں۔ اس سے پیشتر انسانوں نے سابقہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیمات کے مقابلے میں اسی طرح کی بدروی کا مظاہرہ پہلے بار بار کیا ہوا ہے، یہ نئی بات نہیں۔ کیا مطلب؟ اے میرے محبوب، تو بھی اپنی زندگی کو سابقہ نبیوں کی زندگی پر قیاس کر، اور یہ بھی اپنی زندگیوں کو سابقہ کفار کی زندگیوں پر قیاس کرے۔ قانون قیاس یعنی نئے ڈیسیجنز کے لیے پرانے فیصلوں کو نظیر بنا کے اس پر نئے فیصلوں کی بنیاد رکھنا، یہ قرآن عظیم کی ایک جنرل روح ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کسی نئی قوم کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو گزشتہ تعمیرات کا جائزہ لیں، جن جن خطوط سے گزشتہ قوموں کی تقدیریں تعمیر ہوئی ہیں، آپ تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو ان خطوط پر چلیں۔ اور اگر آپ اپنی زندگی کو خدا نخواستہ برباد کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا آپ کی زندگی کے خد و خال، اپنی زندگی کا مدھم و پنچم ان قوموں سے تو نہیں ملتے جلتے کہ جن لوگوں کے بیڑے غرق ہوئے، جو تباہ و برباد ہوئے۔ تو ایک طرف محبوب کبریا کو تسلی دی جا رہی ہے کہ او پیارے، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے۔ شیطان نے مخالف دھڑے کے اعمال کو اتنا مزین کیا کہ قوم نبی کے مقابلے میں اپنی بدروی کو ایک قانونی زندگی سمجھتی رہی۔ جب نوح علیہ السلام کے مقابلے میں 945 برس قوم نے ظلم و ستم کی ایکسرسائز کی ہوگی اور اخلاقی پستی، اعتقادی تخریب کاری، عصمت فروشی، عصمت دری، ناحق شناسی، ظلم پیشگی، جبر و تشدد، رہزنی اور ڈکیتی، دنیا کا ہر برا کام کیا ہوگا
تو 945 سال کے تجربے نے قوم کو اس غلط فہمی میں مبتلا نہ کیا ہوگا کہ یار اگر نوح علیہ السلام سچے ہوتے تو ان کا کچھ بگڑ ہی جاتا ہے نا؟ بات یہ قوم کو یہ غلط فہمی تو ضرور ہوئی ہوگی، اگرچہ جس تاریخ تنوری نے پانی ابلا ہوگا اور وہ پوری روئے زمین پر چھا گیا ہوگا اور 945 برس بغلیں بچانے والی قوم کی لاشیں پانی میں تیرتی نظر آئی ہوں گی، اور پانی خشک ہونے پر وہ لاشیں کتے بھی زندہ نہ رہے ہوئے ہوں گے جو ان لاشوں کو کھا لیتے، اس وقت تو جو ماننے والے تھے ان کو بڑی تسکین ہوئی ہوگی، لیکن ان کروڑوں انسانوں کا تو خاتمہ ہو گیا جو 945 برس نبی کے مقابلے میں صفحہ آرا رہے۔ آج اس سے ہمیں کیا نصیحت مل رہی ہے اور آل مکہ کو اس سے کیا نصیحت ملی تھی؟ آل مکہ کو اس بارے میں پند پذیری کی دعوت تھی کہ تم محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی بھدروی، ناجوازی، کجروی، ستم ظریفی، ستم کوشی، ناحق شناسی، ظلم پیشگی، دریدہ دہانی، بے ادبی، گستاخی کو مذہب مت بناؤ۔ اگر آسمان سے پتھر نہیں برسے، کوئی تیز رو آندھی قوم عاد کی طرح تم پر نہیں چلی، اگر قوم سمود کی طرح کوئی چیخ تمہارے سینوں کو پھاڑنے کے لیے نہیں آئی، تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرترا، وہ وقت قریب ہو سکتا ہے کہ جو تمہارے خاتمے کا انتظار کر رہا ہو۔ خدا کے حلم اور بردباری سے یہ نتیجہ مت اخذ کرو کہ تم ٹھیک ہو، نہیں، غلط ہے۔ 2 دونے 5 کبھی نہیں ہوئے، اگر 2 دونے 5 کچھ زمانہ کہتے رہے ہو کچھ نہیں بگڑا تو اس کو سچائی مت سمجھو، یہ جھوٹ ہے، گناہ ہے، سرکشی ہے، حرام خاری ہے، عصمت دری عصمت فروشی ہے۔ اس کو قانون بنا کے اس پر عمل پیرا مت ہو، نادم ہو، شرمندہ ہو، اپنے گناہ کا احساس کرو۔ یہ ان کو دعوت تھی، آج یہی دعوت ہمیں بھی ہے کہ کبھی نبیوں کے مقابلے میں اعمال کو مزین کرنا یہ تھا کہ کسی کو اپنی بدعملی کا احساس نہ ہو، کسی کو اپنی برائی اچھی لگے، کوئی افیون بیچ کے آئے، چرس بیچ کے آئے، مدک بیچ کے آئے، ہیروئن بیچ کے آئے، چنڈو بیچ کے آئے، اور وہ لاکھوں روپے کمائے، اچانک کوٹھیاں بنا لے، بنگلے بنا لے، ویئر ہاؤس کھول لے، تو آدمی دیکھ کے ریجھنے لگے، یارو اس نے کیا برا کام کیا، دیکھو کوئی چیز بیچی ہے فوراً، کل غریب تھا آج امیر ہو گیا ہے، لیکن اس کا بیڑا غرق ہونے تک تو پھر جو لوگ گمراہ ہوتے رہیں گے، لوگوں کی جیبیں کاٹتا ہے اور جھوٹی قسم کے ویپار کرتا ہے، ہزاروں طرح کے بلیک مارکیٹنگ کرتا ہے، اسمگلنگ کرتا ہے، اپنے ملک سے دھوکہ کرتا ہے، دوسرے ملک سے دھوکہ کرتا ہے، 100 طرح کی برائیاں کرتا ہے، لیکن سب کچھ کر چکنے کے بعد پھر یہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ چلتا پھرتا اچھی پینٹ پہنے ہوئے ہے، اچھا کوٹ پہنے ہوئے ہے، اچھی کار لیے ہوئے ہے، اچھی دکان چل رہی ہے، اچھا ویئر ہاؤس چل رہا ہے، ملک کے اندر بڑی رزق کی ریلم پیل ہے، ملک کے باہر بڑی رزق کی رسلنگ کر رہا ہے، تو یہ بڑا امیر آدمی بن گیا، اس کے حالات تو بڑے اچھے ہیں، کچھ نہیں خراب ہوا۔ یہ اعمال کو مزین کرنا ہے کہ بدی کو دیکھ کے آدمی شرمندہ ہونے کی بجائے اور نادم ہونے کی بجائے سمجھے کہ یار اگر میں نے بھی کیا ہوتا تو یہ کل تو مجھ سے غریب تھا آج امیر ہو گیا ہے، لیکن جب اس کا انجام آئے گا تو بتائے گا کہ کیا تھا معاملہ۔ اعمال کا شیطان کے ہاتھوں مزین ہو جانا یہ مانے لگتا ہے کہ بدی پھلنے پھولنے لگی، ترقی کرنے لگی، بدی کے نتائج معاشرے اور سوسائٹی پر بڑے خوشگوار طور پر نظر آنے لگے، آدمی سمجھا کہ یہ تو بڑی نیکی کی بات ہے، بدی ہوتی تو پھر کبھی کا یہ اس کا خاتمہ ہو گیا ہوتا، تو اب یہ جو نیکی کا درس دینے والا یہ ایک آدمی ہے، ساری دنیا دیکھو کدھر جا رہی ہے۔ تو اگر ساری دنیا کو بدی کرتے دیکھے تو اس کی طبیعت بھی اسی ناؤ میں پانی بن کے بہنے لگ جائے، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ میرے اعمال کو شیطان نے مزین کر کے میرے سامنے رکھ دیا ہے، اور یہ توبہ کا وقت ہے، یہ دلیری کا وقت نہیں، یہ باز آنے کا وقت ہے، یہ بڑھنے کا وقت نہیں۔ سمجھیں گی بات؟ قرآن عظیم کا انداز باز بڑا حسین ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پھر جو شیطان کے کہے پہ چلتے ہیں پھر مجھے مدد کے لیے کیوں بلاتے ہیں؟ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ،
پھر آج ان کا مددگار بھی وہی ہے جو ان کے اعمال مزین کرتا رہا۔ ایک معنی یہ کہ الیوم سے مراد یہ دنیا ہے، آج کوئی مصیبت کا وقت ہے، یہ عذاب آ گیا ہے، آج مجھ سے کیوں کہتے ہیں؟ مثلا فرعون ہی جب دریا کی تند و تیز موجوں کے تھپیڑوں میں آیا، جب غضب الہی کے جوار بھاٹے اسے اوپر نیچے کرنے لگے، اور جس طرح گیند میدان میں ایک بلے کے آگے لڑکتا چلا جاتا ہے، اس طرح عذاب الہی کے سامنے اس کی وہ دنیا کی عالمی طاقت کا سربراہ جب خدا کے غضب کے تھپیڑوں کے بلے کے سامنے گیند بن کے لڑک رہا ہے، اس وقت کہتا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون، اب میں کہتا ہوں موسیٰ کا خدا سچا ہے، ہارون کا خدا سچا ہے، میں جھوٹا تھا اور آج جھوٹا ہوں، مگر اب پچھتائے کیا ہو، جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب وقت ہاتھ سے نکل گیا تھا، وقت پر قطرہ ہے کافی، ابر خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت سارا، پھر ابر کس کام کا، وقت پر توبہ کرو۔ دوسرا یہ معنی کہ قیامت کے دن ہم یوں کہیں گے فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمِ، آج میرے عذاب سے بچنے کے لیے تمہیں چیلنج کرتا ہوں، تمہارا آج کارساز وہی ہے، اس کو کہو کہ آج تمہیں چھڑائے۔ کل نبی خدا کے ایک ہونے کی دعوت دیتا، شیطان تمہیں سینکڑوں خدا بتاتا، نبی تمہیں پاک دامنی، پاک بازی، طہارت اور تقدس کی دعوت دیتا، اور شیطان تمہیں بدی، بدروی اور بد کرداری کی دعوت دیتا، شیطان کی آواز پر لبیک کہتے رہے ہو، تو آج وقت آیا ہے تو مدد کے لیے بھی شیطان کو پکارو، میرے ہاں تمہاری مدد کا کوئی سامان نہیں۔ استغفر اللہ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اے محبوب کبریا، تم اپنا استعمال بھی زیر نظر رکھو، یہ تمہارا استعمال نہیں ہے کہ آدمی کو پکڑ کے جبرن عمل کے تختے پر کھڑا کر دے، یہ امپیریٹو پالیسی آپ کے ذمہ نہیں ہے، پرسویسو پالیسی سے چلنا ہے، ترغیبی پالیسی سے چلنا ہے، ترہیبی اجباری پالیسی سے نہیں چلنا۔ ایسا نہیں کہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ کان سے پکڑو، بستر سے جا کے اٹھاؤ اور جبرن پکڑ کے اس کو وضو کراؤ، جبرن پکڑ کے اسے رکوع میں جھکا دو، جبرن نماز پڑھو، نہیں، تمہاری یہ ڈیوٹی نہیں، تمہاری ڈیوٹی پیغام پہنچا دینا۔ اس لیے میرے محبوب تم خدا کی رضا کے لیے انسانیت پر زیادہ حریص ہو آئے ہو، چاہتے ہو پراگرس زیادہ بنے ہے، مگر تمہاری فنکشنز کی لیمیٹیشن یہ ہے کہ تم لوگوں کو پیغام سنانے کے پابند ہو، منزل کی نشاندہی کرنے کے پابند ہو۔ رہی بات منزل کا پہنچا دینا، یہ تم کرو تو تمہاری کرم نوازی ہے انسانی سوسائٹی پر، نہ کرو تو تمہاری ڈیوٹی میں یہ شامل نہیں ہے۔ فرمایا وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، محبوب کبریا ہم نے کتاب آپ کی طرف نہیں نازل کی مگر اس لیے نازل کی، نہیں نازل کی مگر اس لیے نازل کی کا ترجمہ آسان لفظوں میں کیا ہوگا؟ ہم نے آپ کی طرف صرف اس لیے کتاب نازل کی ہے کہ آپ ان کو وہ بات اصل حالت میں بتا دیں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے ہیں۔ سمجھا یہ بات؟ یعنی ایک کہتا ہے حق ادھر ہے، دوسرا کہتا ہے حق ادھر ہے، ایک کہتا ہے کہ ہارون علیہ السلام جو ہے یہ خدا ہے، دوسرا کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، تیسرا کہتا ہے مریم بھی خدا ہے، چوتھا کہتا ہے جناب پتھر خدا ہے، پانچواں کہتا ہے فرشتے خدا ہے، چھٹا کہتا ہے یہ دریا خدا ہے، ساتواں آٹھواں کہتا ہے گائے خدا ہے، ایک کہتا ہے بچڑا خدا ہے، ایک کہتا ہے پیپل خدا ہے، ایک کہتا ہے وڈ گارڈ خدا ہے، ایک کہتا ہے اپولو دیوتا خدا ہے۔ اس میں جو اختلاف کرتے ہیں، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے ہم نے آپ کی طرف کتاب صرف اس لیے اتاری ہے کہ جس بارے میں ان کا آپس میں اختلاف تھا پوری سوسائٹی کو وہ حقیقت واضح کر دیں کہ میں خدا دیکھ کے آیا ہوں، میرا مشاہدہ ہے، تم میں سے کوئی بھی خدا دیکھنے کا مدعی نہیں، میں خدا کے دیکھنے کا مدعی ہوں، میں کہتا ہوں میں خدا کو دیکھ کے آیا ہوں، خدا ایک ہے اور اس کو صرف میں پہچانتا ہوں، اب اس کو وہی پہچان سکے گا جو کیئر آف محمد مصطفیٰ علیہ السلام میرے تھرو اسے دیکھنا چاہے گا، اس کے سوا کسی کے پہچان کا کوئی پہچاننا چاہے تو نہیں پہچان سکتا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ آیت جو ہے یہ منکرین حدیث کے خلاف آپ پیش کر سکتے ہیں۔ یہ سورت نمبر 16 کی آیت نمبر 64 ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ عربی میں آنے والی کتاب سرکار کے ڈیرے پر خاص طور پر کیوں آئی؟ جتنے بھی عرب تھے سب عربی بولنے والے تھے،
اور عربی پڑھ سکنے والے عرب موجود تھے. حضور کا جو سبجیکٹ ہے پڑھنا تو وہ تھا ہی نہیں, تو لکھی ہوئی چیز تو پڑھنے کے لیے ہوتی ہے, اس لیے لکھی ہوئی تو آئی نہیں. اگر لکھی ہوئی کتاب سب کی طرف بھیج دی جاتی تو سارے عرب خود پڑھ سکتے تھے, نہیں تو کسی دوسرے آدمی کو کہہ کے پڑھوا سکتے تھے. خاص طور پر اب حضور کے ڈیرے پر آنے کا کیا منشا ہے؟ مثلا ایک اردو ہی کی کتاب ہے, پاکستان میں وہ آئے تو پاکستان میں ہر آدمی اردو پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اگر نہیں رکھتا تو کسی پڑھے ہوئے کو کہہ سکتا ہے تم پڑھ کے سنا دو. خاص طور پر وہ ایک آدمی کے ڈیرے پر جائے, اس کا منشا سمجھنا پڑے گا کہ اس کے سوا اور کسی کے ڈیرے پر نہیں آئی. کیوں؟ کا محبوب جہاں اس کتاب کا حق ہونا ایک حقیقت ہے, جہاں خدا کی طرف سے آنا اس کا ایک حقیقت ہے, وہاں اس کے ترجمے اور تفسیر کے لیے آپ کا بیچ میں شامل لینا بھی اتنی ہی واضح حقیقت ہے جتنا کہ اس کا قرآن ہونا واضح حقیقت ہے. سمجھ میں آئی بات بلے پڑی نہیں پڑی؟ یعنی یہ اس ما انزلنا الیک الکتاب الا لتبین لہم, ہم نے صرف اس لیے آپ کی طرف کتاب نازل کی تاکہ آپ بیان کریں. جو آپ بیان کریں گے اس کا نام کیا ہوگا؟ حدیث. تو پھر جو آدمی حدیث کا منکر ہے وہ اس آیت کا منکر ہے, تو جو کسی بھی ایک آیت کا منکر ہو وہ کافر ہو جاتا ہے. سمجھ بات؟ منکرین حدیث کو کیوں اسلام سے خارج تسلیم کیا جائے گا؟ کہ وہ قرآن کے منکر ہیں. قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی, میرا محبوب کوئی بات بھی نہیں کرتا جب تک اس کی طرف وحی نہ کی جائے. اس لیے اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پرائیویٹ باتیں ہیں وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی الہی ہے. تو جو ایک وحی کا قائل ہو دوسرے وحی کا منکر ہو تو وحی کا منکر تو ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, یہ بھی کفریات کی ایک قسم ہے. اچھی طرح سے متوجہ کر سنو, یہ بھی کفریات میں سے ایک کفر کی قسم ہے. کیا؟ کہ بعض کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لینا اور کچھ پر نہ ایمان لانا, مان لینا لیکن کچھ کو نہ ماننا, اس کی زد میں آئے گا یہ بات. منکر حدیث جو حدیث کا ٹوٹلی منکر ہے وہ مسلمان نہیں تسلیم ہوگا. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ہم نے صرف اس لیے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں. تو جو آدمی قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے سرکار کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتا, معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے منشا کا منکر ہے. قرآن تو اتارا ہی اس لیے گیا ہے عربی, لیکن ہر عربی اپنی مرضی کے مطابق پھر اس کا ترجمہ کرے گا نہیں. عربی ہو کر مرضی تیری ہوگی, جو تو ترجمہ کرے گا وہ ترجمہ ہوگا, جو تو تفسیر کرے گا وہ تفسیر ہوگی, جس لفظ کے معنی جو تو کر دے گا وہی معنی اس کے تفسیر ہوگی. سمجھا جی بات؟ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ہدایت بھی ہے, رحمت بھی ہے ایمان رکھنے والے قوم کے لیے. یہ ہدن اور رحمتن جو ہے اس کا عطف جو ہے لتبین کے محل پر ہے. اب عربی قواعد کا جاننے والا آدمی اس میں آئے نا, اس کے محل پر عطف ہونے کا یہ معنی بنتا ہے کہ قرآن مجید میں جو ہدایت ہے وہ اگر ملے گی تو صرف اسی کو ملے گی جو کیئر آف محمد مصطفیٰ علیہ السلام آئے گا, اور جو اس کے اندر رحمت ہے وہ بھی اسی کو ملے گی جو تیری معرفت آئے گا, جو تجھے بیچ میں سے نکال کے آنا چاہے. اس بارگاہ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. اعلیٰ فرماتے ہیں لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. گرمی قیامت میں جتنے بھی انعامات ہوں گے سرکار کی معرفت ہوگی. جو فیصلے کا آخری فیصلے کے دن ہے اس دن یہ ساری حقیقتیں واضح ہو جائیں گی. ہماری یہ تحقیق ہے الحمدللہ کہ قیامت کے میدان میں کوئی نعمت پروردگار جو جنت کے نام سے ہے, جنت کی نعمتوں کے نام سے ہے, خدا کی رحمت کے نام سے ہے, خدا کی مغفرت کے نام سے ہے, خدا کے فضل کے نام سے ہے, وہ کہہ رہا محمد مصطفیٰ علیہ السلام. لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. واللہ انزل من السماء
ماء فاحیا به الارض. چونکہ یہ گفتگو ان سے ہو رہی تھی جو قیامت کے منکر تھے، جو کہتے تھے مر کے جینا ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے مالک الملک ان تمام دلائل کو جو ریوائیول کے بارے میں ہیں، دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں ہیں، ان کو دہراتا ہے کہ ایک بات، ایک فارمولہ کسی سٹوڈنٹ کو آج سمجھایا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا، 4-6 دن اس کو کوچنگ دینے کے بعد، اس کو ٹیچنگ فراہم کرنے کے بعد پھر وہ فارمولہ دہرایا کہ اب اس کی کیپیسٹی، اب اس کی ایفیشنسی پہلے کے مقابلے میں ڈیولپ ہو چکی ہے، آگے یہ بڑھ چکا ہے، اب پھر اس پر وہ فارمولہ دہراؤ اس ضابطے کے مطابق. پروردگار کہتے ہیں واللہ انزل من السماء ماء، اللہ ہی نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے. یعنی پانی کشش جر ثقیل، ثقالت تو اس میں ہے، تو ثقیل چیز کو تو نیچے آنے کی عادت، اوپر کس طرح کسی نے سنبھالے رکھا ہے. جب بارش برستی ہے تو ٹنوں کے حساب سے برستی ہے. آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ برسنے سے پہلے تک وزن تو اس کے اندر رہا ہے، کشش جر ثقیل نے اسے روکا کیوں نہیں؟ یہ خدا کی حکمت ہے. وہ پانی آپ اس کے ماپیں کتنا ہے وزن اس کا، کس طرح فضا میں کھڑا رہا. آسمانوں کی طرف سے پانی نازل کیا ہے اور زمین مردہ کو بنجر بن چکنے کے بعد پھر اس کو زندہ کیا. یہ تمہارے سامنے شہادت مرنے کے بعد زندگی کی ہے کہ نہیں؟ گھاس مٹ گئی تھی دوبارہ بنی ہے کہ نہیں؟ پھول، پنکھڑیاں، پتیاں، کونپلیں، ڈنٹھل، شگوفے، کلیاں، کلیوں کے ریشے، ان کا وجود ختم ہو گیا تھا کہ نہیں؟ دوبارہ کس طرح سے ایک خشک زمین سے مٹی، کوئی پھول کا نشان نہیں رہا، سبزے کا نشان نہیں رہا. آپ کو اپنے وطن کی باتیں یاد ہے کہ نہیں یاد؟ زمین تانبے کی طرح گرم ہو رہی ہوتی ہے جون جولائی میں. اگر کوئی آدمی چھاتا لیے بغیر 2-4 میل سفر کرے تو گھر والے پہچاننے سے عاجز ہو جاتے ہیں. آدمی اچانک سفر سے آ کے گھر پہنچے تو گھر والوں کو بھی پہچاننے میں آدمی کی دقت ہوتی ہے. واہ محبوب کبھی آپ کی تعلیمات پر قربان. سرکار نے فرمایا کو آدمی سفر پر جائے تو گھر جانے سے پہلے اسے مسجد میں جانا چاہیے. کیوں بھائی؟ کہا وضو تازہ کرے، نفل 2 پڑھے. یہ سفر سے واپس آنے کے بعد برکت کا ذریعہ ہو گئے. گھر جائے گا، گھر میں برکت جائے گی. لیکن مصلحت کیا ہے کہ ممکن اسی گرم سیدھا ہی گھر میں جائے تو اتنی گرمی کی حالت میں ممکن ہے گھر والوں سے لڑ پڑے. گھر والوں کو کچھ قصور نہیں، تکلیف خود کو ہے، لیکن گھر والوں سے لڑائی شروع ہو گئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ممکن ہے گھر والے دیکھ کے اتنے وحشت زدہ ہو جائیں پھر زندگی میں 100 مرتبہ بھی وہ دولہا بن کے آئے، گھر والے نہ قبول کریں. تو آئے گا جو گرد سفر ہوگی ذرا اسے جھاڑے گا، وضو تازہ کرے گا، تازہ دم ہو جائے گا، کچھ اللہ اللہ کرے گا، چہرے پر نور آئے گا، برکت آئے گی، کچھ ریسٹ کر جائے گا، کچھ سفر کی گرمی کم ہو جائے گی. گھر جائے گا تو آدمی کی طور پر نارمل ہوگا. نہیں تو پہلے تو آگ کا پتلا بنا ہوا ہے، اسی حالت میں گھر جائے نہ جانے کیا کا کیا کر ڈالے. تو یہ بات آپ دیکھتے ہیں جس ملک میں اتنی گرمی ہوتی ہے، جیکب آباد کا رہنے والا اس سے پوچھو جون جولائی کسے کہتے. ملتان کا رہنے والا اس سے ترجمہ پوچھو جون جولائی کسے کہتے. اللہ حضرت دلی میں ہم لوگ ہوا کرتے تھے تو دوپہر سے پہلے، یہ اب تو سنا وہاں عمارتیں بن گئی ہیں، لیکن دلی کی شاہی مسجد کے سامنے قلعے تک یہ درمیان میں کسی زمانے میں تاریخ بتاتی ہے کہ شاہی خاندان کے محلات بلڈوزر لگا کے ان کو زمین سے ہموار کر دیا گیا تھا. یعنی مسلمانوں کے تاریخی نشانات کو ختم کر دیا گیا تھا. تو وہاں اس وقت ہم نے باغ ہی دیکھے، باغ بنے ہوئے تھے اور اس میں کالی مرچوں کے پودے پیڑ لگے ہوئے تھے. صوفی سرمد صاحب رحمۃ اللہ کا مزار شاہی مسجد کے سامنے تھا. تو ان میں پانی تقریباً فٹ پانی باغوں میں کھڑا کر دیا جاتا تھا، لیکن دوپہر تک مکمل طور پر وہ پانی خشک ہو جاتا اور اس کے بعد وہ زمین گرم ہونے لگتی تھی. اتنی گرمی ہوا کرتی. تو زمین جب مکمل طور پر وہ ساری سبزیاں ہضم کر جاتی، کوئی نشان باقی نہیں رہتا، اس سے دوبارہ گھاس پیدا کرنے والا، پھول، پنکھڑیاں، پتیاں، کونپلیں، ڈنٹلیں، پیڑ، درخت، کونپل، شگوفے، ڈنٹل کون پیدا کرتا ہے؟ کہا جس نے یہ تمہارے سامنے اپنی قدرت کے کرشمے دکھلائے ہیں وہ تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتا.
یہ بھری کائنات بنا سکتا، تمہیں نہیں بنا سکتا؟ تم اپنے آپ کو اتنا پیچیدہ بات کیوں سمجھ بیٹھے ہو؟ ایک آدمی کے بنانے کے مقابلے میں ایک جو گھاس کی پتی ہے، بتاؤ اس میں کم حکمت خرچ ہوتی ہے؟ گھاس کی پتی کے جو ریشے ہیں، اس پھول کے ریشے کیا کہنے، تیرے عشق کے دھارے چھوٹے ہیں، اس پھول کے ریشے کیا کہنے، تیرے عشق کے دھارے چھوٹے ہیں، اور یہ کلیاں جو پھول بنی ہیں دل کے چھالے پھوٹے۔ پتہ نہیں کس کس ترتیب سے مالک الملک نے، کس حکمت کاملہ سے، کس صنعت بالغہ سے اس نے اس کائنات ہستی کو اور چمنستان کائنات کو ترتیب دیا ہے۔ تو جو اتنے بڑے سنسار کو بنا سکتا ہے، تم کیا ایک چڑیا جیتی تمہاری جان ہے؟ یہ آل مکہ کو واس تھا کہ سنبھلو سنبھلو اور پھر سنبھلو، دیکھو ہر موسم کی آتی بہاریں مرنے کے بعد زندگی کی شہادت دیتی، اور تمہارے سامنے اٹھنے والے جنازے اس بات کے گواہ بنتے ہیں کہ تم نے بھی ایک دن مرنا ہے۔ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی ٹر جانا، دیگر اتے دیو محمد اولک نو ڈب جانا۔ لکھ ہزار بہار حسن دی، خاکو وچ سمانی، لا پریت محمد بخشا جگ وچ رہی کہانی۔ تمہارے سامنے روزانہ بادشاہوں کے تکے بوٹیاں اکٹھے ہو کے میت کے لیے بھی نشانات محض مفروضے ہی رہ جانا، یہ تھوڑی عبرت پذیری کی بات ہے؟ بادشاہوں کے جنازے فضا میں پھرنا اور زمین پر قبر کی جگہ بھی ملنے کے لیے دقتیں ہونا، کبھی ایک حکومت سے بھیک مانگنا، یارو اس جہاں اترنے دو۔ لوگ کہتے ہیں نہیں، سیاسی مزاحمت اتنی ہے کہ تمہاری قبر کے لیے جگہ دینے میں کی گنجائش نہیں بنتی، خدا کی زمین تنگ ہو گئی ہے، ٹنوں کے حساب سے سونا ہے مگر قبر کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ یہ عبرت کے لیے تھوڑی بات ہے؟ جن کے نام کے نعرے لگیں اور ملک میں دھومیں مچیں، لوگ تلواریں لے لے کے، گولیاں لے لے کے ان پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، پھانسی لگ جائیں کوئی اف تک نہ کرے، یہ نصیحت کے لیے کافی نہیں ہے؟ توبہ کا وقت ہے، سچے دل سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی ضرورت ہے۔ بادشاہ ہو کے بھی مرنا ہے، گدھا ہو کے بھی مرنا ہے، کروڑوں روپے کا مالک ہو کے بھی مرنا ہے، مفلس و قلاش ہو کے بھی مرنا ہے۔ خدا کی رضا پر پیسہ خرچ کرو، خدا کی رضا پر وقت خرچ کرو، خدا کی رضا پر صحت خرچ کرو، خدا کی رضا پر علم خرچ کرو، خدا کی رضا پر اپنے بازو خرچ کرو۔ لا پریت محمد بخشا جگ وچ رہی کہانی۔ وہ لوگ سرخرو ہیں جن کا پیسہ رہے خدا میں خرچ ہوا، صحت رہے خدا میں خرچ ہوئی، خون رہے خدا میں خرچ ہوا، صلاحیتیں رہے خدا میں خرچ ہوئیں۔ تو مالک الملک کہتے ہیں ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، جو گوشے شنوا رکھتی ہے، جو قوم گوشے ہوش رکھتی ہے، ان باتوں کے لیے، ان وعظوں میں، ان لیکچروں میں ان کے لیے ایک نشانی ہے، ایک نصیحت ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ نصیحت کی غرض سے بات نہ سنے تو پھر تو نبی کی بات بھی لوگوں نے سن کر کے مذاق ہی سمجھا ہے۔ مذاق تو نہیں تھا، یہ اس آدمی کی نادانی تھی، اس نے مذاق سمجھا ہے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پر مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ ہیں ساز پہ موقوف نواہائے جگر سوز، ہیں ساز پہ موقوف نواہائے جگر سوز، ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مضراب۔ سنانے والے کی قوت بھی یقیناً قابل غور بات ہے، لیکن سننے والے میں بھی صلاحیت درکار ہوتی ہے۔ آسمان سے رحمت کے ڈونگرے لے کے برسنے والی بارش رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، لیکن کلر زمینوں میں کلر اگتا ہے، بارش کا کوئی قصور نہیں، بارش اپنے فیض پہنچانے میں بڑی فیاض ہے، مگر زمین میں استعداد نہیں۔ اس طرح اللہ والے رحمت کے ڈونگرے لیے ہوئے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی مانگنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں۔ تو ان لکم فی الانعام لعبرۃ، اللہ کے چار پایوں میں تمہارے لیے بڑی نصیحت ہے۔ یہ ایک نیا خطبہ شروع یہاں ہے، ایک پرانے خطبے کا یہ کنکلوژن ہے، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، کہ یار جو باتیں کی ہیں نا، ان باتوں کو مد نظر رکھ کر کے یہ آخری جو جملہ کہا ہے کہ ابر بہاری برستا ہے، بہاریں جھولیاں بھر بھر کے پھولوں کی لے آتی ہیں،
آپ اپنے وطن کا خیال کیجئے، جن کھیتوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی سبزی کا نشان نہیں، چشمے زاغ سے بے رونق، کبے کی آنکھ سے زیادہ بے رونق زمینیں ہو جاتی ہیں، دوپہر کی دھوپ میں کھڑا ہو کے دیکھیں نگاہ نہیں جمتی، ایسا خوف کا منظر ہوتا ہے۔ جب موسم بہار آتا ہے، ہائے ہائے گلے لالا جھوم رہا ہے، سبزہ گتھم گتھا ہو رہا ہے، لہلہاتے کھیت گلے لگ لگ کے مل رہے ہیں۔ آپ کھیتوں میں سے گزرتے ہیں تو مکی کی فصلیں، جوار کی فصلیں، باجرے کی فصلیں، ان کے جھکے ہوئے خوشے اٹھ اٹھ کے آپ کی چھاتی پہ لگتے کہ نہیں؟ آپ کے بغلوں سے گزرتے ہیں کہ نہیں؟ کھیتوں میں سے گزرنا چاہتے ہیں تو فصلیں گتھم گتھائیں آپس میں، تو آپ راستے بھول جاتے ہیں، ادھر کا ادھر نکل جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے بڑی شہادت ہے اس میں۔ یہ سابقہ خطبہ ختم ہوا، نیا خطبہ شروع ہوتا ہے، کہ ایک واز ختم ہوا، دوسرا واز شروع کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جس طرح زمین خشک میں رویدگی، بالیدگی، سرسبزی و شادابی، حد نظر تک فرش زمردی کا بچھنا، یہ ہماری قدرت کاملہ کی ایک بولتی چالتی شہادت ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں میں، حیوانات میں، چارپائیوں میں بھی تمہارے لیے ایک نصیحت ہے۔ کیا؟ ذرا دیکھیں کہ مالک الملک نے ذہن انسانی کو متوجہ کیا کہ کائنات کے ایک نقطے کو لے لو تو وہ اتنا بڑا علم کا ذخیرہ ہے کہ اس کا ایک ایک شوشہ، ایک ایک گوشہ، ایک ایک زیر و زبر، ایک ایک مدھم و پنچم، ایک ایک زیر و بم، ایک ایک نشیب و فراز، پوری پوری زندگی کی روایتیں لیے ہوئے ہیں۔ لیکن ذرا عبرت سے دیکھو تو صحیح، چار پائے تمہارے کھونٹے سے، اس کو قلعہ کہتے ہو نا، کھونٹا اس کو اردو میں کہتے ہیں، تمہارے کھونٹے سے گائے بندھی کھڑی ہے، بھینس بندھی کھڑی ہے، جس کو اپنی مرضی سے 2 لاٹھیاں مار لیتے ہو، وہ دراصل لاٹھیوں کا کہ ایکسرسائز کے لیے تمہارے گراؤنڈ نہیں ہے، وہ ایک عبرت کی کتاب ہے، اس پر غور کرو، اس کو دیکھو تو مالک الملک کی صنعت تمہیں یاد آئے گی۔ ایک کھلونا جب چابی دے کے اس کو چابی خود دیتے ہو، جب دوڑتا ہے اوپر اس کے بیٹری کی وجہ سے لائٹ جل رہی ہے، پیچھے سے آپ نے اس کو بجلی کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے، اور پولیس کی کار ہے کسی دوسری کار کے پیچھے دوڑتی ہے کھلونے کے طور پر، آپ کتنا متعجب ہوتے، کتنا حیران ہوتے، حالانکہ آپ پیسے دے کے لائے ہیں، فرضی قسم کا کھلونا ہے، پیچھے سے آپ نے بٹن آن کیا ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ دوڑنا خوشی کے لیے ہے، ناخوشی کے لیے ہے، غم کی وجہ سے ہے، غصے کی وجہ سے ہے، خوف کی وجہ سے ہے۔ مگر جس وقت آپ بھیڑ کے پیچھے لاٹھی لے کے دوڑے، بھیڑ نے آپ کی امادگی دیکھی کہ غصے والا تو خود دوڑنے لگی ہے، اس کھلونے کو دیکھ کر آپ کے دماغ میں کیوں نہیں آیا کہ اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے؟ بلی کو آپ نے گھور کے دیکھا، دوڑ کے جست لگا کے درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ کے جا کے دور کے دیکھنے لگی، جب تک اس کی اپروچ میں، اس آپ کی اپروچ میں وہ تھی، اس وقت تک خوف زدہ تھی، اب وہ سمجھتی ہے درخت پر اتنا تیزی سے نہیں چڑھ سکتا، تو وہاں بیٹھ کے بڑے اطمینان سے آپ کو گھور گھور کے دیکھتی ہے۔ آپ اس پولیس کی کار کے کھلونے کو غور سے آپ نے دیکھا ہے، اس بلی کو کیوں نہیں توجہ سے دیکھا؟ وہ بھی اس مالک الملک کی صنعت کی شاہکاروں میں سے ایک چیز ہے۔ بھمرے دیکھتے ہیں، کالے رنگ کے بھمرے، وہ کبھی ایک پھول پہ جا کے بیٹھتا ہے، گوں 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 کرتا ہے۔ ممکن ہے آپ کو اس گوں نے کبھی اپیل نہ کیا ہو۔ ایک درویش تھے خواجہ کلیامی کے مرید، سیتا رام پہلے ان کا نام تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، تحصیلدار تھے، مسلمان ہوئے، درویش اپنا تخلص رکھا۔ سیر ایک جگہ ہے بسالی کے قریب، وہاں ان کا مزار ہے۔ ایک دن بھمرے کو خواجہ کلیامی رحمۃ اللہ کے مزار کے پاس پھول تھے، وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا، تو وہ پھول جو ہے کبھی ایک پھول سے باتیں کرتا ہے، وہ بھمرا پور جس کو کہتے پنجابی میں، تو بھمرا کبھی ایک پھول سے بات کرتا ہے، کبھی دوسرے سے وہ بھی کرتا ہے، اور کبھی ایک پھول کے پاس، کبھی دوسرے پھول کے پاس جا کے بیٹھتا ہے۔ تو وہ درویش فقیر کہتے ہیں، غین گوں گوں کریں تو شور پاویں، اے پورا دس پورا ایڈا شور کانوں، کڑی پل نہ کتے آرام پاویں، لاویں زور کانوں پاویں شور کانوں، پور کیا میں ہر پھل تھی پوچھنا وا، نور اس دا سی ملیا اور کانوں، ابر بدر درویش جے کول ہوندے کوکا مار دے مور چکور کانوں۔ مجھے بھی کسی کی تلاش ہے، میں بھی کسی کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں۔
کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو ہے حبیب. کسی کو محبوب کی تلاش ہو تو پوچھتا پھرتا ہے. کائنات پوری جو ہے اس کا ایک ایک صفحہ پوری پوری کتاب ہے, اس کی ایک ایک سطر پوری پوری زندگی کی روداد ہے. اللہ کریم ہے تمہارے کھونٹے سے بندھی کھڑی بھینس, تمہاری خردل پہ کھڑی کھرلی جس کو کہتے ہو, تمہاری خردل پہ کھڑی گائے, تمہارے کھیت میں چرتی ایک بھیڑ, تمہارے جنگل میں کونپلیں کھاتی ہوئی ایک بکری, یہ میری حکمت کی کتاب ہے, اسے کھول کے پڑھ. اللہ کرے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. ہے اتنا خوبصورت باز کسی کے پاس؟ قرآن کے پاس جو انداز بیان ہے کسی کے پاس؟ خدا جانتا ہے. کسی ایک ورق کو کھول کے بیٹھ جاؤ تو چاہتا ہے پوری زندگی اس پر خرچ ہو جائے. قرآن کہتا ہے اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, چار پایوں میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے. کس طرح؟ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرس ودم لبنا خالصا صائغا للشاربین. فرمایا کہ ہم ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے گوبر اور خون کے درمیان, اس میں سے خالص دودھ نکالتے ہیں. یعنی آپ کبھی لے کے نا آم, کیلا, انگور یہ ڈالتے ہیں جو جوسر ہوتا ہے اس میں مکسچر, تو آپ اس کو بٹن آن کریں, وہ سب کو حل کر کے نا بلو کے, ایسے کہ دودھ لانا بلونا مدانی کی بلونی کہتے ہیں, تو وہ اس کے اندر جو بنی ہوئی چھوٹی سی بلونی ہے وہ سارے کو بلو کے آپ کے سامنے ایک اس کا شیرہ تیار کر دی. لیکن جتنے پھل آپ نے ڈالے ہیں اتنے ہی پھلوں کا ذائقہ ہوگا. آپ چاہیں اس میں انار کا ذائقہ ہو جائے کبھی نہیں ہوگا. لیکن آپ یہ چاہیں کہ اس میں جو ڈالا ہے اب اور تو ذائقہ بے شک آئے لیکن کیلے کا ذائقہ بالکل نہ آئے. کبھی کر سکتے ہیں آپ یہ؟ اور تو ذائقہ بے شک آئے لیکن انگور جو ڈالا اس کا ذائقہ بیچ میں سے نہ آئے. کبھی ایسا نہیں ہوگا. رب کہتا ہے ایک مشینری ہے, اس کے منہ میں ہم نے گھاس ڈالی ہے, اب اس کی ایک ہی مشینری اس کے اندر چلی گئی ہے. اب دیکھو ہماری حکمت کی کتنی بڑی شہادت ہے کہ اس کے اندر وہ چیز چلی گئی ہے. ایک ہی گھاس سے تین چیزیں بن گئی ہیں. خون, اب گھاس میں خون کا کوئی شائبہ ہے؟ کوئی خون کا کوئی عنصر لگتا ہے گھاس میں؟ کوئی چیز گھاس میں خون کی قسم کی نہیں پائی جاتی. وہ خون بنا کس طرح ہے؟ دوسری بات, کوئی اس میں گھاس میں گوبر کی قسم کی کوئی چیز ہے؟ اس سے گوبر کس طرح بنا ہے؟ اور گھاس میں دودھ کی قسم کی کوئی چیز ہے؟ نہیں ہے, تو دودھ کس طرح بنا ہے؟ اب دیکھیں کہ گوبر کو دیکھیں, کوئی دودھ کا عنصر اس میں کوئی نظر نہیں آتا, گوبر ہی گوبر ہے. ایک چھوٹی سی مشینری کے اندر ڈالا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جس جگہ کوئی کچن میں کام کرتا ہے ایک چھری استعمال کر لیتا ہے سیب کاٹنے کے لیے, لیکن کھاتے وقت اس سے باقاعدہ لہسن کی بو آتی ہے, پیاز کی بو آنے لگتی ہے. اور پوچھو یہ چھری وہ استعمال کی جو پیاز والی؟ کہ نہیں جی چھری پیاز والی نہیں, یہ چھری الگ میں نے رکھی, اسے یہ سیب کاٹنے والی. پھر یار بو کیوں آتی؟ او پتہ یہ چلا کہ اس نے ہاتھ بھی دھوئے ہیں لیکن وہ پیاز کی بو اس کے ہاتھوں کے ساتھ تھی, اس سے چھری پر گئی, چھری سے یہ چلی گئی سیبوں کے کاشوں پر. اب دیکھو کتنا دور, دھویا بھی, سب کچھ کیا, پرہیز بھی کیا, چھری الگ ہے, پانی استعمال ہوا ہے, ہاتھوں کو دھویا ہے, صاف کیا ہے, سب کچھ کر چکنے کے بعد پھر بھی وہ پیاز کی بو جو ہے وہ سیب تک چلی گئی ہے. اب کیا وجہ؟ اسی مشینری سے دودھ نکلا ہے, اس میں گوبر والی بو نہیں ہے اور خون والا رنگ نہیں ہے, خون والا ذائقہ ہے نا. اب ایک زمیندار, ایک کاشتکار, ایک کسان, کھیتوں پہ کام کرنے والا, اس کے پاس بیٹھ کے اس کو کہو یار کسی ذات پاک کے خدا ہونے کی برتری, اس کی خدائی کی شہادت, اس سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ تیری گائے اس کی خدا کی خدائی پر شہادت ہے. کہ دنیا کی جتنی مشینریاں ہیں ان میں سے کوئی ایسی مشینری بتا کہ جس میں گھاس ڈالا جائے تو گھاس سے تین چیزیں بن جائیں,
ایک سے اسی سے گوبر بن جائے, اسی سے خون بن جائے, اسی سے دودھ بن جائے. یہ خدا کی بنائی ہوئی مشینری ہے جس کی مثال آج تک کائنات میں نہیں ہے نا. اور اس کے لیے جناب اتنا بڑا سائنٹیفک اس نے کارنامہ انجام دیا ہے, سائنسی قسم کا کردار ادا کیا ہے. یہ گائے کسی یونیورسٹی میں داخلہ اس نے کوئی اے لیول کر کے داخل ہوئی تھی, اسے کوئی پی ایچ ڈی کی ہے کسی جگہ میں. وہ بھیڑ چھوٹی سی اس کو دیا ہے, اس نے بھی ایسا ہی کیا. بکری جناب کھا کے کیا آئی ہے, فلائی کی کمپلیں کھا کے آئی, وہ بھی کڑوی. کیکر کی کمپلیں کھا کے آئی, وہ بھی کڑوی. دریک کی کمپلیں کھا کے آئی, وہ بھی کڑوی. وہ جس کو اونٹ جمع یا کنڈیارا کہتے ہیں, جس کو گز کہتے ہیں فارسی میں, خاردار, تو وہ کھا کے وہ بھی کڑوا. تو یہ سارے کڑوے ہی کڑوے. کنیر کھا کے آئی ہے جس کو گنیرا کہتے ہو, گنیرے کو اردو میں کنیر کہتے ہیں, کنیر کھا کے آئی ہے. یہ سارے کڑوے. اچھا وہ جو کنیر ہے اس کے مطلب یہ سوچ ہے لوگوں کی اور اطباء کی کہ یہ زہر ہے, اگر کسی کو کھلا دیا جائے آدمی مر سکتا ہے اس سے. یہ سب اس نے کھائے ہیں. فلائی کی کونپلیں کڑوی, کیکر کی کونپلیں کڑوی, دریک کی کونپلیں کڑوی, اور کنیر کھا کے سب زہریلا اور کڑوا. لیکن جب بکری کا دودھ آپ نے نکالا ہے جی, ایک مشینری میں وہ ساری کڑوی چیزیں آپ نے ڈالی, لیکن اب دودھ کڑوا نہیں ہے نا جی. یہ اس کی قدرت کی تھوڑی شہادت ہے. آدمی کا اگر بھیجا کام کرتا ہو تو اپنی بکری سے واز نہیں حاصل کر سکتا. اس کے سامنے اس کی خاموش بکری خدا کی خدائی کی دعوت ہے کہ مان اس ذات پاک کو جس کے حکمت کے کارخانے تیرے گھر لگے ہوئے ہیں, کہیں پوچھنے کو نہ جا. دیکھ تو کوئی بھی حکمت جانتا ہے نا, ایسا کر, فلائی کی کونپلیں, کیکر کی کونپلیں, دریک کی کونپلیں اور کنیر کی کونپلیں, یہ چاروں اکٹھی کر کے ان کو کوٹ, دنیا کی کسی چیز میں ملا دودھ بن جائے. پوری دنیا کے دانشوروں کو کہہ کے وہ اس پر ابھی طاقت کا استعمال کرنے کا دودھ بنائے, نہیں بن سکتا, نہیں بن سکا. خدا نے یہ بکری بنائی, اس مشین میں ڈال اسے. چاروں چیزیں کڑوی, زہریلی, اتنی تکلیف دے. 3 کونپلیں انتہا درجے کی کڑوی اور چوتھی جناب اس میں زہر, لیکن اس نے کھا لیا. اطباء کہتے ہیں جو چیز کھاؤ جذبے بدن بنتی ہے اور اس طرح کا جز بنتی ہے جس طرح کی وہ چیز تھی. اب کنیر کی کونپلیں جو تھیں وہ تو کڑوی بھی تھیں اور زہریلی بھی تھیں, لیکن بدن میں گئی ہیں. کس کا عقیدہ ہے کہ بکری کا دودھ جو ہے وہ زہریلا ہے؟ پہلوان لوگ بکریوں کا دودھ پیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ دودھ بڑا ایکٹیو ہوتا ہے, اور اس کا تجربہ کیا واقعی تو بڑی ذہانت ہے. محبوب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے دودھ کو بڑی ترجیح دی اور حضور اپنی بکریاں خود دو لیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم, گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ بناتے ہے نا. آپ کے کچن میں کتنے دور رکھے ہوئے ہیں پھل اور پیاز, چھریاں کتنی الگ الگ رکھی ہیں, ہاتھ بیچ میں ایک لگ گیا تو سب کو ایک کر گیا. ایک چھوٹی سی مشینری میں کتنی چیزیں ڈالی ہیں, تو ساری ڈلنے کے بعد چیز وہ بن گئی جس کی توقع ہی نہیں. دودھ کا کیا رشتہ بنتا ہے کنیر کے ساتھ؟ واہ. اور اکوڑا کھا کے آئی, جس کو آپ کہتے ہو نا, اردو میں اس کو اکوڑا کہتے ہیں. اکوڑا کھایا ہے, کنیر کھایا ہے, زہریلی چیزیں کھائی ہیں, لیکن دودھ بڑا پاکیزہ دیا. کہ یہ میری حکمت کاملہ کی بڑی شہادت ہے. صائغا للشاربین, پینے والا آسانی سے حلق سے اتر جاتا ہے. اگر کوئی کڑوی چیز ہوتی کبھی نہ اترتی. یہ دیکھو کیسی کیسی مشینریاں, ریوڑوں کے ریوڑ دیے یہ لوگ ہماری نعمتیں. ایک ہی کھلونا لے کے آتے ہو, کتنے پیسے دے کے آتے ہو, وہ آپ کو بجلی بھی کھاتا ہے, بٹن بھی دباتے ہیں, اور وہ نفع خسارے کو مد نظر رکھے بغیر دوڑتا ہے, تو آپ خوش ہو جاتے ہو, وہ بڑا شاندار کھلونا, پتہ نہیں کس کمپنی نے بنایا یار. اس کمپنی کو کیوں نہیں تلاش کرتے ہو کہ کئی 100 بکری آپ کے ریوڑ میں ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی مشینریاں آپ کے گھر میں ہیں, آپ مختلف طرح کے مواد لے کے, سٹف لے کے ان کے منہ میں ڈالتے ہیں, تو جناب گوبر بنا کے آپ کے کھیتوں میں کھاد ہے جی. جب آپ کو ضرورت پڑے تو اس کو ذبح کر کے کاٹ کے کھاؤ گوشت ہے جی, اور جب تک زندہ ہے اس کا دودھ دو کے پیو. دودھ ایک ہی وقت میں کتنے کام کرے. خدا کہتا ہے یہ میری خدائی کی تھوڑی شہادت ہے کہ میں نے تمہاری ضروریات کو مد نظر رکھ کے کتنی چیزیں بنائی ہیں.
میرا خیال ہے کہ یہ ٹائم زیادہ نکل جائے گا، یہ 66 تک یہ رہنے دیں، آپ نماز پڑھیں کیونکہ گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، آگے وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے، آپ سنیں گے تو خوشی محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ اور دیکھیں خدا کی کبریائی اور بڑائی پر کتنی واضح اشارتیں، اور رومی اسی کو فرماتے ہیں کہ گر مدبر نیست این تدبیر چیست، گر مصور نیست این تصویر چیست۔ اگر کوئی تدبیر کرنے والا نہیں ہے تو یہ تدبیر کس طرح ہو رہی ہے؟ ایک مشینری چل رہی ہو تو آپ کس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خود بخود ہی چل گئی ہوگی؟ ہاں، اگر کوئی فوٹو بنا ہوا دیکھے تو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فوٹو ویسے ہی بن گیا ہوگا، سیلاب آیا ہو گیا، فلڈ سے یہ فوٹو بن گیا، یہ آپ مان سکتے ہیں؟ ایک فوٹو کسی حادثے سے نہیں بن سکتا تو بندہ کس طرح بنا ہے اگر کوئی بنانے والا نہیں ہے تو؟ یہ ساری کائنات کے رنگ و بو اس طریقے سے سجائے گئے ہیں، اگر کوئی بنانے والا نہیں تو یہ کیسے سجے؟ نہیں، اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ صد برگے پھول کے پاس کھڑے ہو کے دیکھیں جس ترتیب سے وہ پھول ہے، ایک مرتبہ آپ اس پھول کو اکھاڑیں، دوبارہ زندگی لگا کے کوشش کریں کہ ویسا بن جائے، نہیں بنے گا۔ تو ایک مرتبہ اس کی ترتیب کو آپ ڈسفگر کر دیں تو دوبارہ ترتیب نہیں دے سکتے، تو مانو کوئی وہ ہے بنانے والا کہ ہماری عقلیں ختم ہوتی ہیں، اس کی صنعت کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو آج کا بیان اختتام پذیر ہوتا ہے، لیکن یہ ناتمام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے کرشمے بتا رہا ہے، قدرت کی ندرتیں، انوکھا پن، کہ دیکھو میری تخلیق کس قدر نوویلٹی ہے، کس قدر ندرت ہے، کس قدر عجب ہے، کس قدر انوکھی باتیں ہیں۔ تو یہ اتنے انقلابات تمہاری نگاہوں کے سامنے سے گزرے، کیوں نہیں مانتے ہو کہ میں ہوں؟ اور میرے ساتھ کسی کی پتی ہوتی تو میں اور طرح بنانا چاہتا، کوئی دوسرا اور طرح بنانا چاہتا، دن میں ہزاروں جھگڑے ہوتے۔ میرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس لیے جس ترتیب سے میں سورج کو طلوع کرنا چاہتا ہوں ہو جاتا ہے، جس ترتیب سے غروب کرنا چاہتا ہوں ہو جاتا ہے۔ نہیں تو کوئی دو ہوتے تو ایک کہتا ہے بھی ہمارا کام چل رہا ہے بھائی، نہیں غروب کرنے دیتے۔ نہ ہمارے نظام میں کوئی دخل دے سکتا ہے، نہ اوپر نیچے کو کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارا کام اکیلا ہے، ہمارا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ تو یہ اس پر خدا کی خدائی پر دلائل چل رہے، کیونکہ بات منکرین سے ہو رہی تھی، تو جس طرح کا انہیں انکار تھا اس طرح کے مقابلے میں دلائل چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقیدہ صحیحہ رکھنے کی اور صحیح عقیدے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔